سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ اچھا، اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے یا نہیں، بڑا آسان سوال بتانے لگا ہوں جی۔ ایک نشانی صرف آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ آپ کے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا، ٹھیک ہے، یعنی تربکتے تو نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر آپ کے اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے۔ کاروباری معاملات کے اندر بھی رکاوٹیں آئیں گی، باقی سارے معاملات کے اندر، رشتوں کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے اندر نہیں دیکھنا، اپنے گھر والوں کے اندر، بیگم کے اندر جا کر والدہ کو پوچھنا ہے یا بیگم کو پوچھنا ہے۔ ان کو یہ دو چیزیں پوچھنی ہیں، والدہ اور بیگم کو، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ تربکنے کا مسئلہ اور دوسرا ٹانگوں پر نیل کے نشان آنے کا مسئلہ، خاص طور پر پٹ اور تھائی والی جگہ پر۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ایسے گھر کے اندر بے برکتی بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی نہیں چلتا، لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں، بیماریاں بھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے، بے اولادی بھی ہوتی ہے۔ سارے معاملات ایسے مریض کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3، میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے۔ اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔
یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے، تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا، اس کے بارے میں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے کہ 10 جولائی بروز جمعہ کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آپ کا کاروباری معاملات الحمدللہ کچھ بہتر ہوں گے، پہلے سے نقصانات جو ہیں نہیں ہوں گے، پروفیٹیبل رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا دن گزرے گا۔ اسی طریقے سے نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن ٹھیک ہے جی، کوئی نقصان ہونے کے یا نوکری سے نکالے جانے کے چانسز نہیں ہیں، اچھا دن گزرے گا، ہنسی خوشی میں گزرے گا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہلکے کیونکہ خراب ہوں گے مگر ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات میں چھوٹی موٹی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم بھی، نارمل بھی اور خوشگوار بھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا انشاءاللہ۔ چھوٹی موٹی بحث بھی ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت آپ کا آج بھی عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور ایک تسبیح کریں گے یا مالک الملک ہوگی، یا مالک الملک ہو، یا مالک الملک ہو جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا خالق ہو یا بصیر ہو، یا خالق ہو یا بصیر ہو، یہ آپ کا آج ورد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور سٹار ٹورس کی۔ کاروباری معاملات آپ کے بھی نارمل ہیں، پروفیٹیبل ہیں، نقصانات والی چانس نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بحث والا ہو سکتا ہے، کسی انسان سے آپ کی آج کے دن کے اندر بحث ہو سکتی ہے، تو احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر ایسے انسان جو فضول بحث کرتے ہیں اور جس کا آپ کو پتہ ہو، ان سے بچ کے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں، خاص طور پر جن کی ایج جو ہے 27-28 سے اوپر ہے، ان کی خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی کوئی بڑی بحث نہیں ہے، چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار اور گرم بھی ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہوگا، ایک عام دن کی طرح ایک دن ہوگا، ایک اور گزر جائے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 10 ہے جی، آپ کا مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کا جو اسم اعظم پڑھائی ہے، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ 103 بار جو ہے لفظ پڑھیں گے، یا فتح ہو، یا فتح ہو، اور 3 بار جو ہے وہ درود ابراہیمی ہوگا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکور ہو، یا شکور ہو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ برج جوزا سٹار جیمنی، پریشانی والا دن ہے کچھ معاملات کے اندر اور کچھ معاملات کے اندر بہتر ہے۔ سب سے پہلے کاروبار کے اندر بات کریں تو جن لوگوں کے بڑے کام ہیں، فیکٹریز وغیرہ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو نقصانات ہونے کے چانسز ہیں، احتیاط کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ درمیانے طبقے والے یا چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے معاملات نارمل رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نوکری پیشہ کرتے ہیں ان کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، عام دن کی طرح ایک دن گزرے گا آپ کا۔ صحت کے معاملات کے اندر مرد اور عورت دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں۔ جو مرد حضرات ہیں جن کی ایج 40 سے اوپر ہے وہ، اور جن میری بہن بیٹیوں کی عمریں 30 سے اوپر ہے، وہ دونوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، خاص طور پر سٹروک آ سکتا ہے گرمی کا، احتیاط کیجیے گا۔ دل کا مسئلہ کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو اسی وقت اپنے آپ کو چیک کروائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے سٹار کے اندر آج یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو بنے گا جی، تو احتیاط کیجیے۔ اللہ کی ذات باقی کرم کرنے والی ہے، وہ رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والی ہے جی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے نارمل اور گرم زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے باتوں کے جواب دیے، غصے کا جواب غصے سے دیا، تو جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، غصے کا جواب غصے سے نہ دیجیے گا۔ آج کا دن بہت احتیاط کرنے والا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے، لکی رنگ جو ہے وہ سبز ہے،
دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا آج ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ یا پڑھیں گے یا عزیز ہو 3 تسمیہ کی جائیں گی فجر کی نماز کے بعد۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ 2 لفظ پڑھیں گے، یا باطن ہو یا ولی ہو، یا باطن ہو یا ولی ہو۔ یہ آپ کے آج کے اسم اعظم ہے جی۔ برج سرطان، سٹار ہے جی کینسر۔ آپ کا آج کا دن کافی بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی کاروباری لحاظ سے۔ کاروباری لحاظ کے اندر آپ کو پروفٹ ہوگا، لازمی ہوگا انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے معاملات کے اندر کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تنخواہ بڑھنی ہے تو سال میں ایک بار بڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روز تو نہیں بڑھ سکتی۔ اگر معاملات خراب ہونے ہیں تو کسی کی نوکری جانی تو کچھ سال میں ایک بار جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب روز روز تو بندہ نکالا نہیں جاتا، تو زیادہ تر نوکری پیشہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے معاملات نارمل ہی ہوتے ہیں۔ صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ آج دن خوشگوار گزرے گا، آج کے دن کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا یا نہیں، تو یہ زیادہ تر چیزیں یہی ہوتی۔ تو زیادہ تر ایک میرے پاس کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ نوکری پیشہ حضرات کا زیادہ تر ایک جیسا ہوتا ہے، تو بھائی نوکری پیشہ حضرات کا ہوتا ہی ایک جیسا ہے۔ انہوں نے صرف تنخواہ لینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی کو نہ نقصان ہونا ہے مالک کا ہونا ہے، فائدہ ہونا ہے مالک کا ہونا ہے۔ تو نوکری پیشہ ذات کا اس چیز سے کوئی زیادہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک نارمل دن رہے گا آپ کے لیے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا نارمل اور گرم زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے جی وہ ہے 4، مبارک رنگ آپ کا نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ماشاءاللہ فجر کی ٹائم کا ہے، اور پڑھائی بھی جو ظاہر میں دیتا ہوں وہ بھی فجر کے ٹائم کی جاتی ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے درود ابراہیمی 3 بار ہوگا۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 1 تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا بصیرو، یہ آپ کا اسم اعظم ہے آج کے دن کا۔ برج اسد، سٹار ہے لیو۔ الحمدللہ دن آپ کا اچھا ہے جی، کاروباری معاملات میں بھی بہتری ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات بھی زیادہ تر لوگوں کے بہتر ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی جی، خاص طور پر کسی تیسرے بندے کی وجہ سے۔ آپ کی اپنی لڑائی نہیں ہوگی، کسی اور کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ اس کے اندر اولاد آتی ہے، بہن بھائی آتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ میاں بیوی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بہن بھائیوں کے اندر بھی آپس میں چپکلش ہو سکتی ہے، تو اس معاملے کے اندر گھریلو معاملات کے اندر تھوڑا سا مسائل آ رہے ہیں جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مزاج ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، اس کے بعد خوشگوار اور غصے والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، مگر نارمل زیادہ ٹائم رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ایسی خوشی میں انشاءاللہ دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ کالا ہے سیاہ۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے 7 بار، 7 بار پہلے 7 بار بعد میں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا باطنو۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا ولیو یا شکورو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے۔ برج سنبلا، سٹار ہے جی ورگو۔ کاروبار کے معاملات آپ کے آج کے دن کے اندر بہت نارمل سے رہیں گے، نہ پروفٹ ہوگا اور نہ لاس ہوگا زیادہ تر لوگوں کا۔ باقی اگر احتیاط نہ کی گئی، یعنی یہ کام کے اوپر دھیان نہ دیا گیا، لاپرواہی کی گئی، تو الٹا لاس ہو جائے گا، تو اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ زیادہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بس ایک عام دن ہے، کوئی خاص نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے آج کے دن کے اندر ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ چھوٹی موٹی جو حسب توفیق بحث ہوتی ہے میاں بیوی کی وہ ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی، مگر زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا انشاءاللہ، ہنسی خوشی میں دن آپ کا آج کا گزرے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے جی 6، مبارک رنگ آپ کا بنفشی بن رہا ہے۔ اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت اور عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کی پڑھائی، آج کا اسم اعظم جو ہے آپ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔
دو تعداد بتانے لگا ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں مگر بڑی تعداد کرنا بہتر ہے۔ نمبر ایک تسبیح یا قیوموں کی ایک تسبیح یا پھر 5 تسبیحیں، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ 5 تسبیحیں کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا غنیو یا غنیو، یہ آپ کے آج کے اسم اعظم ہے جی۔ برج میزان سٹار ہے جی لیبرا۔ آپ کا آج کا دن کاروباری معاملات کے اندر بالکل نارمل سا رہے گا، پروفٹ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا مگر یعنی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا بحث والا ہوگا اور کام کا برڈن بھی بڑھے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے آج کے دن کے اندر ہلکے پھلکے خراب ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہوں گے ان کے ظہر اور عصر کے درمیان ہوں گے، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی ورنہ معاملات جو ہیں وہ آگے جا کر زیادہ بگڑیں گے۔ آج کا دن تو ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی صحت خراب ہو مگر وہ جو چیز ہے آگے جا کر زیادہ ریئیکٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر بخار ہو گیا تو وہ بگڑ سکتا ہے، کہیں تکلیف ہے تو تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو آپ کو اسی وقت احتیاط کرنی ضروری ہوگی۔ رات کو یا شام کو اپنا چیک اپ لازمی کروائیے گا اور اس چیز کی میڈیسن لیجیے گا، اگنور نہ کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے کچھ بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں الحمدللہ، چھوٹی موٹی بحث ہے اور وہ ضرور ہوگی مگر وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ معاملات آپ کے ٹھیک ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کی جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ آپ کا کالا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وجہ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کا جو اسم اعظم ہے پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد، دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا جی، اس کا علیحدہ آ رہا ہے۔ جو میری بچیاں ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں گی اور ایک ہی لفظ پڑھیں گی یا حفیظو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ 3 دفعہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اور آپ کے لفظ 3 آ رہے ہیں، یا فتح ہو یا عزیز ہو یا حکیم ہو، یا فتح ہو یا عزیز ہو یا حکیم ہو، آپ بھی ایک تسبیح کریں گے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر جو چلتے پھرتے آپ کا اسم اعظم ہے، مرد عورت ایک ہی کریں گے، 2 لفظ ہیں، یا اول ہو یا آخر ہو، یا اول ہو یا آخر ہو۔ یہ لاپرواہی نہ کیجیے گا، اس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد جب مرد ہیں وہ کام پر نکلنے سے پہلے یہ پڑھائی کر کے پھر نکلیں، اور میری بچیاں جو ہیں فجر کے بعد جب دعا کر کے اٹھ جائیں تو پھر اپنا جو دن کا اسم اعظم ہے وہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی دن میں جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیجیے گا مگر ان ٹائموں کے اندر ضرور پڑھیں، آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج اقرب، سٹار ہے جی اسکارپیو۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروفٹ ہوگا، خاص طور پر جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ اور جو چھوٹے طبقے کے ہیں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک پروفٹ ہوگا۔ دکاندار حضرات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بہتر ہے مگر ان کا ذرا زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی جو لوگ ہیں نوکری کرتے ہیں آپ کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات آپ لوگوں کے زیادہ تر کے ٹھیک ہیں۔ جو میری بچیاں ہیں، میری بہنیں ہیں جن کی ایج تقریباً 24 سال سے زیادہ ہے، ان کو کچھ معاملات ان کے خراب ہو سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا جو ہے دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، مرد جو ہیں ان کا مزاج نارمل رہے گا زیادہ تر، باقی خوشگوار اور گرم، مگر جو میری بچیاں ہیں ان کا گرم تھوڑا زیادہ رہے گا دن کے اندر کافی بار، اس کے بعد نارمل رہے گا اور پھر خوشگوار یعنی کم ہوگا۔ محبت کے معاملات کے اندر آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے، ایک عام دن کی طرح ایک دن ہے، آئے گا اور گزر جائے گا، خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 10 ہے، مبارک رنگ سفید ہے، دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے وہ پڑھائی مرد عورت دونوں کی ایک ہی ہے جی۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھا جائے گا، اور لفظ جو آپ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یا ودود ہو یا رحمان ہو، یا ودود ہو یا رحمان ہو، 2 لفظ ملا کر پڑھیں گے اور ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر جلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باقی یا رشید ہو، یا باقی یا رشید ہو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں جی اب برج قوس، سٹار سیگیٹیریس۔ بہت عجیب و غریب قسم کا دن آپ لوگوں کے لیے آج کے دن کے اندر۔ کاروباری معاملات کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کا پروفٹ، بہت سے لوگوں کا لاس،
یہ چیز میں نے کبھی آج تک اتنی میری ویڈیوز دیکھیں نہیں بتائی، مگر آپ کے سٹار کے اندر بہت زیادہ آج کے دن کے اندر ریپیئر ہوگا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کے سٹار جو ہیں وہ ایجوں کے حساب سے نقصانات ہوں گے، اس لیے میں کنفرم کچھ نہیں بتا پاؤں گا کہ آج آپ لوگوں کا پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا۔ اس کے اندر جو بہت سمجھ لیں کہ آدھے لوگ جو ہیں ان کا پروفٹ ہوگا، آدھے لوگوں کا لاس ہوگا، یا آپ کا دن آج کا اس طریقے کا رہے گا کاروباری لحاظ سے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن کی طرح ہوگا، کوئی معاملات خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں عورتوں میں زیادہ بگڑیں گے، مردوں میں تھوڑے کم بگڑیں گے، پر کچھ نہ کچھ پریشانی آئے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی بحث ہے جی، آج کے دن کے اندر مزاج زیادہ تر لوگوں کا گرم رہے گا، باقی نارمل اور خوشگوار کم لوگوں کا ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، الحمدللہ اس معاملے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 9، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا۔ کوشش کریں کہ لازمی آج کے دن کے اندر کوئی دھاگا اگر نہیں ہے تو خرید لیں، تو بازو پر باندھ لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، یا نیلا رنگ کا کپڑا اپنے پاس رکھیں یا کچھ کریں۔ اور کوئی بھی کام جو ہے صبح کے وقت آپ جو ہے وہ 9 بار کریں، کوئی بھی کام بسم اللہ 9 بار پڑھ لیں، کوئی 9 روپے کا صدقہ دے دیں، اس طریقے سے کوئی ایک چیز ایسی کریں آج کے دن کے اندر تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ کچھ ایک ایسا کام، ٹھیک ہے، گھر سے نکلیں 9 قدم چلیں اور اس کے بعد رک جائیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ آگے چلے جائیں، اس طرح کوئی جیسا کاروباری بندے کے لیے بات کر رہا ہوں تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ جو بھی آپ کرنا چاہیں کوئی ایک چیز 9 بار کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کے آج کے جو اسم اعظم ہے عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ جی۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ پڑھیں گی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور آپ پڑھیں گے یا ودودو یا عزیزو یا رحمانو، یا ودودو یا عزیزو یا رحمانو، 3 لفظ ملا کر ایک تسبیح کی جائے گی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لفظ پڑھیں گے یا مغنی یا مغنی، ایک ہی لفظ پڑھیں گے، اور آپ بھی 3 تسبیحیں کریں گے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو لفظ ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، عورت اور مرد کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پڑھیں گے یا صبورو یا صبورو یا صبورو، یہ آپ کا دن کا اسم اعظم ہے جی۔ برج جدی سٹار ہے جی کیپریکون، معاملات نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے کچھ ایسی نشانیاں کچھ لوگوں کو ملیں گی جو کہ بہتری کی ہوں گی۔ سٹار آپ کا ایک جیسے ایک طرف چلنا شروع ہو گیا ہے بہتری کی طرف، تو اللہ کے گھر امید رکھیں میرا رب العزت کرم ضرور کرے گا۔ کاروباری معاملات میں بھی آپ کو ایک ایسا ہنٹ ملیں گے، ویسے تو کاروبار ٹھیک رہے گا مگر یہ کہ ہنٹ بھی ملیں گے کہ یہ اب اور بہتر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن نارمل دن رہے گا، مگر آنے والے وقت میں آج کے دن کے کچھ اثرات ایسے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ترقی ملے گی، یا پھر تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، یا پھر آپ کو کسی اپنے کاروبار کی آفر مل سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار نظر آ سکتے ہیں جی آج کے دن کے اندر۔ صحت کے معاملات جو ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جو سٹار سے تعلق رکھتے ہیں مگر وجود کے بھاری ہیں ان کے خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ زیادہ تر لوگوں کے باقی کوئی ٹھیک ہیں، بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی تو اس کو ہم ایک عام دن کے اندر گنتے ہیں۔ مزاج آپ کا نارمل زیادہ رہے گا، اس کے بعد خوشگوار الحمدللہ تھوڑا بہتر رہے گا، گرم ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، عام دن کی طرح آئے گا اور چلا جائے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے جی وہ بن رہا ہے 10، مبارک رنگ جو آپ کا بن رہا ہے وہ جامنی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا اسم اعظم جو آج کے دن کا ہے وہ آپ پڑھیں گے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا وکیلو یا اللہ، یا وکیلو یا اللہ، ایک تسبیح 101 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ 3 لفظ پڑھیں گے، آپ کے 3 لفظ ہیں جی، یا رحمانو یا قدوسو یا جبارو، یا رحمانو یا قدوسو یا جبارو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے 3 لفظ ہیں۔ عورت اور مرد کی پڑھائی کریں گے جی۔ برج دلو سٹار ہے جی کوریس۔ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آج کے دن کے اندر آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے لوگ، آپ میرا پورا چینل دیکھ لیں، میں نے کبھی لاٹری وغیرہ کے بارے میں بات نہیں کی، تو آج کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس میں جو پرانی کسی کے پاس پڑی ہے تو لاٹری نکل سکتی ہے کسی کی، اگر آج کی ڈیٹ ہے یا کچھ ایسا ہے۔
اب میں ان چیزوں کے اندر انٹرسٹ نہیں رکھتا، مجھے نہیں پتا کہ پرائز بانڈ کی کیا ڈیٹس ہوتی ہیں، لاٹری کے کیا ڈیٹس ہوتی ہیں، مگر کوئی ایسا بڑا جیک پاٹ کچھ لوگوں کا لگ سکتا ہے، اس طرح کا لگ سکتا ہے، کوئی باہر کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے وہ لگ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آنے والے وقت میں زندگی بدل دے، یا کچھ ایسا کاروباری معاملات کے اندر معجزہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آرڈر آ جائے جو کہ آپ کے لیے ایک پرائز بانڈ جتنی ہی طاقت رکھتا ہو۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ویسے اس کے علاوہ کاروباری معاملات آج آپ کے بہتر رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات کے اندر بھی معاملات ٹھیک ہیں زیادہ تر لوگوں کے، گھریلو معاملات کے اندر بھی الحمدللہ کوئی بڑا جھگڑا ہونے کے چانس نہیں ہے۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ایسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی، آج کا اسم اعظم اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھا جائے گا، اور لفظ پڑھا جائے گا یا واحدو، یا واحدو، ٹھیک ہے جی، ایک تسبیح۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا عظیم ہو یا غفور ہو، یا عظیم ہو یا غفور ہو۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج ہاٹ سٹار ہے جی، پائسز، کاروباری معاملات بہت نارمل رہیں گے۔ کاروباری معاملات کے اندر چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے مگر کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا کام کا برڈن زیادہ ہوگا، ویسے اوورآل دن ٹھیک ہے۔ صحت کے معاملات کے اندر بھی کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، 50 کے قریب ان کو کچھ مسائل بن سکتے ہیں مگر زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر جی آپ کی لڑائی ہوگی، بحث ہوگی، مزاج گرم رہے گا، نارمل کم ہوگا اور خوشگوار بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی گرم زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، بحث ہوگی مگر یہ ہے کہ کچھ نقصان ہونے کے چانس نہیں، یعنی بریک اپ وغیرہ کے چانس نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو اسم اعظم کی پڑھائی ہے، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار۔ لفظ ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا بصیر ہو، یا بصیر ہو، یا بصیر ہو۔ یہ آپ کا آج کے دن کا اسم اعظم ہے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی تو پہل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں،
تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا۔ جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے۔ جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی تو آج کا ہمارا ورد جو ہے وہ 2 لفظوں پہ ہے۔ پہلا ورد یا لطیف یا رحمان، 41 بار پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ نہیں گنیں گے، میں گن رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن پہ شروع کریں گے، جل جلالہ پہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا رحمان، 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 یا لطیف یا لطیف یا رحمان، یا لطیف یا رحمان، یا لطیف یا رحمان، لطیف یا رحمان، یا 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 لطیف یا رحمان، جل جلالہ۔ دوسرا ہمارا ورد اللہ، لا تعداد ہوگا جی، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، جہاں میں مکمل کروں گا وہیں پہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کریں گے، جل جلالہ پہ مکمل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی۔ اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس محترم طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونور کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد کن یا رسول اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید الثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
يا لطيف يا فتح يا باسط يا لطيف يا فتح يا باسط يا لطيف يا فتح يا باسط الله الحسيب يا شافي الامراض يا حل المشكلات يا دافع البليات يا الله مافي يا الله شافي يا الله كافي سلام قول من رب العالمين يا شافي رب الله تزرني فرد منتخر الوارثين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کا مرشد نہ میل کا پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی، تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے، انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ دے
لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی طفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہی نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اسا کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اسا لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے نمبر 2 اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا ٹھیک ہے جی لازمی یہ چیز کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ